دی تو اعلیٰ حضرت بریلوی پھر حضور نے فرمایا جس دن ساری دنیا چپ ہوئے گی گل میں کراں گا. وانا خطیب ہوں مزا خطیب دا معنی کیجی لمبی گل کر، ایک گل نہیں دو گل نہیں. حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن میں لمبی گل رب نال کراں. وانا خطیب ہوں آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء علیہ السلام چپ ہون گے، باقی کون بولے گا جب نبی اور رسول ہی نہیں بولیں گے. وانا خطیبہم اذا انصتوا فرمایا جس دن ساری دنیا چپ ہوئے گی گل اس دن میں کراں گا. اور پھر وہ گل اس دن پھر حضور دی شان دا اظہار کنج ہونا ہے. مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ. اے تالے برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ، اے تالے برگشتہ تیری سازگاری، اے تالے برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ. عالم لوہار گاندہ رہا لیکن شیر چنگے کہہ گیا، کہندا قدر نبی دا کی جانن دنیا دار کمی نہیں. قدر نبی دا جدے کو 4 پیسے آ گئے تھوڑا جا عہدہ ہویا تھے وہ حضرت محمد نے یہ بات کی. جی حضرت محمد نے یہ بات کی. اور میں آکھا امام احمد رضا بریلوی اے سارے پڑھے لکھے، اے تو ویسے بھی پڑھے لکھے کوئی نہیں. اقبال کہندا سوز عشق از دانش حاضر مجوئے، کیف حق راز ای جام کافر مجوئے. اقبال کہندا ہے یورپ کو متاثر ہوئے او تعلیم پڑھی ہوئے تے جناب او دے کولو کد عشق رسول دی خوشبو آوے ان کدی ہو نہیں سکتا. سوز عشق از دانش حاضر مجوئے، کہندا عشق دا سوز و گداز تے تڑپ تے غیرت تے ایمان اے دانش حاضر جدید تعلیم یورپ دی پڑھے ہویا او دے کولو کدی نہیں آنی. سوز عشق از دانش حاضر مجوئے، کیف حق راز جام ای کافر مجوئے. اقبال کہندا کافراں دے پیالے وچ تو حضور دی محبت دا جام پا کے پیویں تے پھر کبھی میں عاشق رسول ہے کدے ہو نہیں سکتا. ہاں صحابہ دے پیالے وچ پا کے پیویں تے پھر تینوں سمجھ آئے. ہاں جی عشق افلاطون و علت ہائے عقل بشوت از نشترش سودائے عقل. اقبال کہندا ہے عشق شہنشاہ بھی ہے تے سب تو بڑا دانا بھی ہے. عشق افلاطون و علت ہائے عقل. اقبال کہندا عشق سب تو بڑا دانا ہے تے عقل دی تمام بیماریاں دا معالج تے ڈاکٹر عشق ہے. ہاں جی عشق افلاطون و علت ہائے عقل. علت مانا بیماری، عقل دیاں جتنیاں بیماریاں اینج تھا تو ایسے تھا تو پھر ایسے کیسے ہوگا تو کیسے ثبوت ملا تو پھر کھڑے ہونے کا ثبوت کیسے ہوا تو پھر ایسے ہاتھ باندھنا کہاں ہے تو صحابہ نے میلاد منایا. اقبال کہندا عشق افلاطون و علت ہائے عقل. کہندا عشق ایڈا بڑا شہنشاہ ہے کہ عقل دی تمام بیماریاں دا معالج عشق ہے. بشوت از نشترش سودائے عقل. کہندا جتنی بھی عقل سوچ دی نا او عشق دے نشتر نہ آئی دی شفا ہو سکتی. اقبال کہندا عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے. انہاں جا کے صحابہ کو فتویٰ نہیں پوچھا چونکہ میرے بھائی جان ناراض ہو رہے تھے، چونکہ میرے بھائی جان کے ساتھ رہنا ہے، چونکہ میرے بھائی جان کے ساتھ میرا معاشی مسائل ہے، چونکہ ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، چونکہ ان کے گھر بھی وہی عورت ہے جو میرے گھر ہے، یعنی دونوں بہنان آپس تے لہٰذا چونکہ بڑا خاندان پھپھی زاد ہیں، چچا زاد ہیں، ماموں زاد ہیں، تو چونکہ ایسے ہے تو چونکہ ایسے ہے تو چونکہ پھر بتائیں اپنے بھائی کو کیسے مطمئن کروں. عقل تو کہتی ہے یہ. اقبال کا نام ہے عقل رب کے جملہ عالم ساجد و مسجود عشق. عقل رانی سومنات عقل را محمود عشق. اور سارے بت جتنے بھی گھڑے ہوئے سن نا آپ نے اپنے برات ہاتھ نپیا تے بعد صحابہ وچ لے گئے. انہیں کہا یلوم ابن امی لو مرت بقتلہ لقد طبقت ظفراء بابید قابدی. فرمایا جی میرا ماں جایا مینوں تانے دیندا کہ میں حضور دے فرمان تے یہودی کیوں مار آیا تے سارے گواہ رہنا کل مینوں رسول اللہ فرمان نہ ایدی دون لانی تے ایدی دون بھی لا دیا. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ. میں کہا اقبال
میں کہ اقبال کو پوچھا، میں کہ اقبال دس ہوئے وڈا برا ہوئے تے نکا ہونا بازو پکڑ کے تے مجمج لے آوے کہتا اے گلہ کرنا کل میں حضور فرمان میں دی دوڑ بھی میں کہ نکا وڈے دی دوڑ کیوں لاندا کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. ایتھے یہود و نصارہ دے ایجنٹ اور 3-4 گستاخ نپے گئے، ان کے لیے مظاہرے ہو رہے ہیں، پروفیسر مظاہرے کر رہے ہیں. میں کہا لانتی اور سمجھ آیا تو کتنی دنیا دا لانتی ہو تو اور کیڑا تو پروفیسر ہوئے اور تو کیڑی گل دا پڑھیا لکھیا اور ٹی وی تے بیٹھ کے تسی مذاکرے کرنے ہو گستاخان رسول دے حق وچ چونکہ دے پترو تمہیں پتہ نہیں ہے. توجہ بھائی توجہ بات سن. یہود و نصارہ دے ایجنٹو بیٹھ کر مذاکرے کرتے ہو اور جو حکمران ان لوگوں کو اجازت دے رہے ہیں ہاں جی وہ ذرا یہ بھی اجازت دینا مذاکرات کی، مذاکرے کرنے کی کہ جناب پاکستانی فوج چونکہ ایسے ہے تو چونکہ ایسے ہے تو چونکہ ایسے ہے. پھر میں ویکھنا 1 منٹ بھی وہ پروگرام چلے ذلیل دے پترو تانوں اپنی عزت اتنی پیاریاں تے حضور دی عزت واسطے انہاں نوں چھٹی دتی ہوئی تسی بھونکڑ دی ساری. میں پہلے بھی 1000 باری گل کر چکیا ہے. ہاں میرے آقا و مولا جس سواری ہوتے سوار ہوئے اس سواری نے جڑا پیشاب کیتا نا ساری دنیا دی عزت اس پیشاب ہوتے قربان. ہاں جی تسی او یہود و نصارہ دے ایجنٹو اور تانوں کوئی نہیں موضوع ملیا. پھر کہتے جی مولوی صاحب بڑی سخت باتیں کرتے ہیں. میں تو کچھ بھی نہیں کرتا باتاں جڑیاں لوگ صحابہ ہی کر گئے. قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے اے کیبلاں تے بہن والے یہود و نصارہ دے ایجنٹ اور انہاں دے حکم دے اشارے تے نچن والے اپنی دھیاں ایتھے عرب شہزادیاں نوں ایتھے شکار کرا کے اپنی دھیاں دین والے. انہاں بدماشاں نوں ایتھے شکار کران دا ٹائم سی. انہاں عیاشاں نوں جناب فلانے جی شہزادے آئے. یہی تو گل ہے اسلام میں شہزادیاں تا تعلق ہی کوئی نہیں. تائیں تے اسلام کسی دے وارث کوئی نہیں. آج یہ تے کسے شہزادے تا تعلق نہیں. اسلام تا اتنا ڈاڈا ہے 36 لاکھ مربع میل دے حکمران ہوون حضرت عمر تو پھر بھی چھت پہ وند لگے کپڑے پوا دیندا. ہاں جی وہ تے جناب سکی روٹی کھلا دینا حضرت عمر نو. او کیڑے عیاش شہزادے جے کہ جناب تے رحیم یار خان تساں انہاں دے محل بنا کے عیاشاں نالے انہاں کول شکار کرواندے ہو نالے انہاں نوں عیاشیاں کراندے ہو. انہیں شہزادے بھیجو اتنے شام مسلمانوں دا قتل و خون ہو رہا. انہوں نے بھیجو برما میں اتنے جا کے دیکھو مسلمانوں دا حال. ایسے عیاش ہو پھر کہتے ہو جی نہیں جی ہمارے تعلقات ہیں دلال ہو تسی گھراں دے. میں تے مسجد کچھ گلاں نہیں کرتا بہت ساری گلاں میں پی جانا. نہ تہاڈے وچ غیرت ہے نہ تہاڈے وچ کوئی ایمان ہے. ہاں جی اتنے جی شہزادے جی شکار کرنا ہے. انہیں جناب پولیس اور فوج انہوں دی حفاظت کر رہی. عیاشاں دی حفاظت پولیس اور فوج کرے اور ناموس رسالت دے جڑے مجرمن انہاں نوں تسی کدے نہیں نپیا انہاں دی بلکہ تسی خود حفاظت کرنے ہو. گل میں کیوں جی انہیں عالم لوہار گل کی پترو گل انج ہے. ہاں جی قدر یوسف دا معلوم ہویا. عالم لوہار گل بڑی وڈی کر گیا کہنے لگا قدر یوسف دا معلوم تو مراد معلوم ہویا. قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو. بھائی جدو بھائی مصر گئے پھر کہنے لگے انک لانت یوسف. اس ویلے جی زلیلو کہنا تو اے ساڈے نبی سمجھنا قدر نہیں کیتی اسی انہاں دی. قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو تے قدر نبی دا معلوم ہوسی قبراں وچ پیان. جدن سارا مٹی پا کے آ جانا ہے پترا اس دن پھر پتہ لگے گا کہ تو لوگوں دے کہن تے رسول اللہ دی عزت تے کیوں نہ پیرا دیتا. تو تنخواہ کھا دیا چودھری جے رسول اللہ نے پوچھ لیا قبر وچ اور چودھری اور کونسلر اور ایم پی اے اور ایم این اے اور 10 اس دین واسطے تو لوگ میں نے اتنے پتھر مارے اور اس دین واسطے تو میں اتنے مٹی چاہی اور اس دین واسطے تو میں خود تلوار لے کے میدان وچ گیا اور اس دین واسطے تو میرے نواسے نے اپنی گردناں کٹا دیتیاں اور اس دین واسطے تو میرے چاچے نے جگر کلیجے کٹوا دیتے. 10 چودھری تیرے ہوندیاں مسجد دے سپیکر اترے اور 10 اس ویلے تیری پاور کدھر گئی سی. اے مت کوئی سمجھے کہ جناب اسا بچ جانا ہے. قدر نبی دا معلوم ہوسی قبراں وچ پیانو. اس دن رسول اللہ نے پوچھا کہ 10 مالدارا صدیق اکبر دا سارا مال اسلام نو دیتا تو زکات بھی کدی نہیں سی دیتی. ہاں آج انسان بڑھو سارے آج حضور واسطے کرو. اس میں وہ نہ ہوئے کہ رسول اللہ قبر وچ فرما دینے تو میرا امت ہی نہیں. اس وقت تو ڈرو. گل رسول اللہ نے دین نال غداریاں کر دیو. ہر بندہ اٹھ کے دین دا رازدار ہے دین نو تو دتا کیوے کیوں جی اے بڑے بہ کے قبلہ ویکھدے سارا دن جناب حکے پیندے بہ کے. جی قیامت والے دن حضور نے حضرت عمر بن مادی کرب نو بلا لیا فرمایا اے میرا بڈھا صحابی مدینے تو چل کے یرموک گیا تو زیادہ بڈھا سی تو چل کے مار روڈ بھی تو میری عزت واسطے نہ گیا.
جس نے کہا جی میرے پتر نکے سن تے رسول اللہ نے امام حسین دے پتراں نو پیش کر دینا انا نا بھی نکے سن تو اپنے پتراں دیاں جوانیاں بچانا تیرے پتر علی اکبر نہ زیادہ سونے سن آج ہر بندہ اٹھ کے پتر بھی بچاؤ رکے بھی بچاؤ بڑے بھی بچاؤ مال بھی بچاؤ تے دین کدھر گیا اے رسول اللہ نے پیش کر دینا ہے میں جی چاچے کی خاطر نہیں گیا حضور نے اپنے چاچے پیش کر دینے بڑھے صحابی پیش کر دینے انس بن نضر نو پیش کر دینا انس بن نضر کی کہندے سن جناب جنگ بدر وچ پیچھے رہ گئے تے بعد وچ کہندے سن واللہ لئن اکرمنی بیومن اس اللہ دی قسم ہے جے ایک دن وہ پھر لے آیا نا بدر والا تے الکل مشرکین فی تے میری ملاقات ہو گئی حضور دے دشمناں نال یا اللہ میں پیچھے رہ گیا بدر جو مینوں بڑا افسوس ہے پھر مینوں عزت دیویں ایک دن پھر لے آویں جنگ والا دن لے آویں تو پھر ہوئے گا کی لیرین اللہ پھر اللہ بھی ویکھے گا میں کی کرنا ہاں جی کیوں جی پھر انس بن نضر دے ٹکڑے کر دیتے اگلے نے میدان احد وچ کیما کر دیتا آپ دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تو پھر او دی لاش بھی پہچانی نہ گئی پھر رب بھی ویکھیا انس بن نضر کے کیتا تو حضور دے دین دی خاطر کدی کسی نہ الجھے بھی کوئی نہ اور تو پھر قبر وچ کہنا ہے کہ یا یہ میرے آقا ہے تو میرے آقا نے فرما دیتا میں تو تجھے جانتا ہی نہیں ہوں تو مجھے آج نظر آیا نہ تو مجھے کبھی مسجد میں نظر آیا نہ تو میری عزت کے لیے کبھی مجھے نظر آیا حضور تو دیکھ رہے ہیں نا یہ تو گل ہے کوئی نہیں کیوں جی اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواترہم وذالک عندہ جلی لا خفا بہ ہاں امام ابن حجر اسقلانی فرما دیں حضور ظاہری دنیا تے جلوہ گر ہون یا تشریف لے جان حضور اپنی ساری امت کو دیکھ رہے ہیں میرے آقا فرمان کا آج قبر کے نظر آیا میں نے تو کسی موقع تے بھی تو نظر نہیں آیا تو تے تسبیح چھکی جا رہے سی اے حدیث لمبی یہ ٹائم چونکہ ختم ہو گیا میں پھر ورنہ جابر کو حدیث سناندا کہ حضرت جابر فرمان دیں رسول اللہ نے فرمایا اوح اللہ عز و جل الی جبریل ان اقلب مدینہ قضا و قضا اللہ تعالیٰ نے جبریل نے فرمایا فلاں شہر نو جا کے الٹا دے عیب جناب دا تیس نیس کر دے فقالا جبریل نے عرض کی تھی یا رب ان فیہم فلانا عبدکا یا اللہ اس شہر دے وچ ایک اے ہو جائے صوفی لم یاسے کا طرفت عین اک جھپکن دی دیر بھی انہیں تیری کدی نافرمانی نہیں کی تھی ہن دس یا اللہ کی کری حضور نے فرمایا جبریل نو رب نے کہا فلانی بستی الٹا دے تو جبریل نے کہا یا اللہ انہاں وچ ایک تیرا بندہ ہے ان عبدہ کا فلانن او فلانا بندہ نہ لیا جبریل نے کیوں جی لم یاسے کا طرفت عین بند کر کے کھولنا بھی ہے آنے دا ادھر چلا جانا یا آنے دا ادھر چلانا اے بھی طرفت عین ہے آنا ادھر ادھر ہونے لگا ایک سیکنڈ نہیں لگتا یا اللہ اتنی دیر بھی انہیں تیری نافرمانی نہیں کی تھی ہن دس کی کرنا ہے تے قالا رسول اللہ نے فرمایا فقالا رب العالمین نے فرمایا انقلب علیہ وعلیہم فرمایا پہلے اس صوفی نو جا کے آسمان تو الٹا ہاں جی اس نو پہلے الٹا بستی نو بعد وچ الٹا بھی کیوں فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط اس علاقے چ میریاں نافرمانیاں ہوندیاں رہیاں تے او دا کدی چہرہ بھی بھڑا نہ بنیا کہ یار اے کی ہو رہا اس واسطے مت کوئی سمجھے تسبیحاں چک کے اندر بیٹھن والے گدیاں بچان والے مسیتاں بچان والے فیکٹریاں بچان والے پتر بچان والے اپنا آپ بچان والے جس دن اللہ دا عذاب آنا ہے تو مشو مغرور بر حلم خدا اس دن پھر پتہ لگ جانے دنیا آخرت تے کہ تو اپنا جان بچاندا رہا پھر اسرائیل نو بھی کہہ لویں میں جو پتراں دا ویاہ ویکھنا ہے اج دا معافی دے دے انہیں کہا چل معافیاں دی گلاں گزر چکیاں اگے لگ اگے پھر رسول اللہ ہونے دنیا تے اسرائیل نال وا پینا ہے قبر وچ رسول اللہ ہونے پھر کی ہونا ہے آج لے ان کی پناہ اٹھو حضور کے دین کا کام کرو ہاں حضور کے دین کی بات کرو ہاں بس کر بڑی ہو گئی اب رسول اللہ کے دین کی بات ہونی ہے اب حضور کے دین کی بات ہونی ہے تسی بھی توجہ اے جڑے منڈے کمپیوٹر جان دیو میں تو حدیثاں پڑھ پڑھ کے لمیاں جاڑی راتی میں یہ دین ہی پڑھنا تو جو میرے کو ہے میں تو سنانا تے جڑے منڈے تسی کمپیوٹر جان دیو وڈے وڈے انجینئر ہو مسلمانوں دے بچے تسی کیوں نہیں ہو گستاخاں نو مطلب ہے انہاں دیاں ویب سائٹاں انہاں دیاں برباد کر دے تسی اپنے بٹن دباؤ انہاں دی ہر شے تباہ کر دیو تانوں رب نے فن دتا سانو دسو جتے ساڈی لوڑ ہے اسی مطلب کس نال گل کرنی اسی حاضر حدیث پڑھنی اسی حاضر دلیلاں دینیاں اسی حاضر سر دینا ہے میں حاضر تے کم از کم تانوں جڑا رب نے فن دتا ہے حضور دے دین واسطے استعمال کرو توجہ نہ کوئی تیر آ رہے ہوئے تے تسی انج کھڑے ہو کیوں جی وترسا دون رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو دجانہ بنفسہ میدان احد ابو دجالہ نے اپنے جسم نو حضور دی ڈھال بنا دیتا
حتی یقع النبل فی زارہ، جیڑا بھی تیر آ رہے سی ابو دجانہ نو لگ رہے سی، حتی کسر النبل۔ اور دوسری حدیث اس دن اساں ویکھی او دے وچ کل کنفذ، صحابہ کہندے ابو دجانہ جدوں تیراں دی بچھاڑ ختم ہوئی نا تے ابو دجانہ انج معلوم ہو رہا سن جس طرح سے دے کنڈے نہیں ہوندے، سے نہیں ہوندی پنجابی تے کنڈے ہی کنڈے دے جسم تے نظر آندے تے کل کنفذ کہنے لگے حضور دا دفاع کردیاں اتنے تیر ابو دجانہ نے اپنے جسم تے کھا دے کہ ابو دجانہ انجے محسوس ہو رہے سی بھائی انہاں دے جسم تے تیر ہی اگن۔ کیوں جی؟ تے پھر بھی ان چل رہے سن ان الذی یعدنی خلیلی۔ ہاں جی تو سا یارا تیر تے نہ کھا دے، نہ مولی خادم تیر کھا دے حضور دی خاطر، کم از کم تانوں جڑا رب نے کوئی فن دیتا اور دنیا تے کافر اگر بدماشی کر رہا تو اس دے جواب تے دیو، نیٹاں وچ تسی پڑھ دیو، یونیورسٹی وچ تسی پڑھ دیو، کالج تسی پڑھ دیو، بڑے بڑے پروفیسراں کول تسی پڑھ دیو۔ اسی تے چٹائیاں تے بیٹھ کے پڑھیا، اسی تے زمیناں تے بیٹھ کے پڑھیا، پھیرویاں کرسیاں تے تانوں پڑھایا اگلیاں نے، اسی تے انہاں فقیراں کول پڑھیا جڑے 5-5 گھنٹے ہلدے بھی نہیں سن حدیث پڑھا دے، اور محسوس ہوندا سی یہ رسول اللہ نو ویکھ کے حدیثاں پڑھا دے۔ میں حقیقت تانوں دس رہا، ورنہ 5 گھنٹے ساڈے مفتی صاحب انج مولانا جویں بیٹھے انج بیٹھتے سن، 5-5 گھنٹے اسی کہندے سی کمال ہے، اسی انج ہوندے سی ساڈے استاد پتہ لگدا سی گل وچ ہو رہے۔ اسی تو انہاں فقیراں کول پڑھیا تے تسی بڑے بڑے دانشوراں کول پڑھیا جڑے اوتھے جناب اوتھوں بھی او مرادر سے حکیماں درد سرداد، یورپ وچ بھی حضرت ڈگری لے کے آئے، اقبال بھی اتھوں ڈگری لے کے آیا۔ میں کہا کی پڑھیا ہی؟ کہنے لگا چھوڑو جی کی پڑھیا، مرادر سے حکیماں درد سرداد کہ من پروردہ از نگاہ فیضم۔ کہنے لگا میں تے اتھوں یورپ دے پروفیسر کو سر درد خرید کے لیا۔ میں کہا پیسے ایویں ضائع کیتے نو؟ کہندا کی پوچھدا ایویں ضائع دان ہے جی کی کہندا میں ایویں اوتھے کھے کھا کے آیا۔ میں گیا کیوں سی؟ کہندا میں ویکھن گیا سی بھائی کچھ ہے۔ کہنے لگا نہیں اوتھے میں کچھ بھی نہیں ویکھیا، گلستان لال ہزارے عبرت جوں کلے کاغذ سرابے نکھاتے۔ کہنے لگا میں پورا یورپ پھریا، میں ایک بھی بندے دا پتر اتھے کوئی نہیں نظر آیا۔ تازے بندے ای گلستان رستام آشیاں بر شاخے طوبہ بستام۔ کہنے لگا پھر میں انہاں دیاں سنتاں لپیٹ کے انہاں دے منہ تے ماریاں۔ میں آگا پھر تو گڑی شاہ روڈ تے بیٹھ گیا اپنی کوٹھی۔ کہنے لگا کتھے بیٹھ گیا مولی خادم؟ مدینہ پاک جڑا راہ جاندا سی چھوٹا جا آشیانہ بڑھا کے میں بھی بیٹھ گیا۔ گل سمجھ آئی؟ حضور نال پیار کرو، ہاں سب کچھ رسول اللہ دی ذات ہے، اللہ نے اپنے حبیب واسطے بنایا سارا کچھ، انہاں واسطے ہر بندہ کام کرے جتنا بھی ہو۔ ابو دجانہ دی طرح تیر تے نہیں نہ کھا سکتا، کیوں جی؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ دی طرح این تے آگے نہیں جھک سکتا، کیوں جی؟ حضرت قتادہ دی طرح اکھ تے منہ تے نہیں کر سکے تسی، تے کم از کم یارا جو کچھ ہے حضور دے بارے گل تے کیتے کرو بیٹھ۔ اساں محمد عربی دے دربار دا کھانے کھا دینا ہضم نہیں کرنے؟ یہ کیا رہے یہ کیا ہے لاہور میں جناب بتیاں نہیں جلنے دی؟ اپنے جا کے بہت اپنے پیو دی قبر تے بتیاں جلا، اپنے پیو دی قبر وہ کھیڑ کے نا جنہوں بہو سلمان ساتھ تاثیر نال محبت ہے، اپنے پیو دی قبر دے نال انہوں دفن کر تاکہ انہوں بھی جو مل رہا تیرے پیو انہوں بھی وہی ملے۔ شرم نہیں آتی حضور دے گستاخانے والے نرم گوشہ جڑا بندہ رکھدا وہ کیڑی گل دا مسلمان ہے؟ یہ تے فتوی دی بات بول رہی ہو رہی، میں ویسے تہاڈے نال گل کر رہا۔ ساڈے علماء نے کی لکھیا مولانا؟ شارون کس نو کہندے جی؟ بال۔ اے اتنا حساس ناموس رسالت دا مسئلہ ہے، شارون کنو کہندے؟ شار بال نو کہندے۔ ساڈے علماء نے لکھیا شارون دی تصویر کی آندی جی؟ شاعر جیڑا بندہ کہے نا حضور دا بال مبارک شارون ہے تے جیڑا کہے حضور دے بال نو شاعرون، او دے کو نیت نہیں پوچھی جائے گی تیری نیت کہے وہ بندہ کافر ہو جاندا۔ ہاں شاعر دا معنی چھوٹا جا بال، ان کے چھوٹے دی نسبت جدو حضور دے بال دی طرف کرے بندہ وہ بھی کافر ہو جاندا۔ اور پتہ کتنا اساس مسئلہ ہے؟ چہڑا نہ ہون تے جناب تے بیٹھ کے گلاں کر، جس نو نہیں مسئلہ سمجھ وہ چپ کر کے بیٹھے، اس نو ساری کائنات دے مسائل ہور، ناموس رسالت دا مسئلہ ہور رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا۔ لبیک